بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 5 منٹ سیریز کا 11واں پروگرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے وقت سرزمین عرب میں موجود دوسرے ادیان و مذاہب کا مختصر سا جائزہ۔ مشرکین حجاز و عرب کے عقائد اور بت پرستی کی تاریخیں بیان کی گئیں۔ اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت سرزمین عرب میں موجود دوسرے مذاہب اور ادیان کا ایک مختصر سا جائزہ لیتے ہیں۔ یہودیت۔ عرب میں بت پرستی کے بعد دوسرا اہم ترین مذہب یہودیت تھا۔ یہ لوگ 2 وجہ سے سرزمین میں آباد تھے۔ ایک تو اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے جب بابل کے بادشاہ بخت نظار نے فلسطین کو تاراج کیا اور تباہ و برباد کیا تو یہودیوں کے بہت سے قبائل جان بچا کر دنیا کے کئی دوسرے حصوں کی طرف بھاگے۔ انہی میں سے چند قبائل عرب کی طرف آ نکلے اور خود کو یہاں محفوظ جان کر آباد ہو گئے۔ دوسری اہم وجہ یہ بھی تھی کہ یہودیوں کو تورات اور زبور کی پیش گوئیاں جو انہوں نے کی ہوئی تھیں، ان کی وجہ سے انہیں علم تھا کہ اللہ ان قریب اپنا آخری پیغمبر سرزمین عرب میں مبعوث فرمانے والا ہے۔ یہ اس نبی کو اپنا نجات دہندہ جانتے تھے، اس لیے یہ لوگ آخری نبی کے انتظار میں یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں سب بنی اسرائیل میں سے ہی مبعوث ہوئے تھے، تو اسی بنا پر ان کا خیال تھا کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل سے ہی ہوگا۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تو اس بات کے باوجود کہ تورات و زبور اور دوسرے الہامی صحائف میں آخری نبی کی جو نشانیاں بیان کی گئی تھیں سب کی سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کھل مکھلا نظر آ گئیں۔ مگر عرب کے یہود نے محض اسی حسد اور تعصب پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ سب سے پہلے یہ لوگ یثرب یعنی مدینہ اور خیبر کے علاقے میں آباد ہوئے۔ ان کے اثر سے کچھ مقامی افراد نے بھی یہودیت اختیار کر لی۔ پھر 354 قبل مسیح میں یثرب سے 2 یہودی مبلغ یمن پہنچے تو ان کے اثر سے یمن کے حمیری بادشاہ یوسف ذونواس نے جب یہودی مذہب قبول کر لیا تو یمن میں یہودیت کو بہت فروغ ملا۔ یہ لوگ اپنے علم و دولت کی وجہ سے خود کو عربوں سے بہت برتر خیال کرتے تھے اور عربوں کو اپنے مقابلے میں امی یعنی جاہل سمجھتے تھے۔ نسلی برتری کا شکار یہ معتصب قوم خود کو خدا کا چہیتا اور برگزیدہ تصور کرتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ جہنم کی آگ ان کو چند دن سے زیادہ نہیں چھوئے گی، حالانکہ یہ لوگ اپنے تمام تر اوصاف کھو چکے تھے۔ سود خوری ان کا شعار بن چکی تھی۔ حسب ضرورت تورات اور مذہبی احکام میں تحریف کرنا ان کے ہاں عام تھا۔ مذہب گویا ان کے گھر کی لونڈی جیسا تھا جس کے ساتھ وہ جو چاہیں کریں۔ چونکہ خود کو تمام اقوام سے برتر جانتے تھے تو ان سے ہر قسم کا دجل و فریب اور ظلم جائز تھا۔ تاہم اپنی پوری دنیا پرستی کے باوجود مدینہ اور ارد گرد کے علاقے میں ان کو خدائی علوم میں اجارہ داری حاصل تھی۔ ان کے اثر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مدینہ کے قبائل اوس و خزرج میں کسی کی اولاد نہ ہوتی تو وہ منت مانتا کہ بیٹا ہونے کی صورت میں اسے یہودی بنا دیں گے۔ عیسائیت۔ عربوں میں تیسرا اہم مذہب عیسائیت تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کم و بیش 250 سال بعد روم کی عیسائی حکومت کے زیر اثر شام کی طرف ایک عرب قبائل نے عیسائیت قبول کر لی۔ دوسری طرف ہیرا کے عرب بادشاہ نعمان بن منظر نے دین عیسوی قبول کیا تو وہاں کے بہت سے لوگ عیسائی ہو گئے، جبکہ یمن میں جب عیسائی مبلغین کی تبلیغ پر کچھ لوگ عیسائی ہوئے تو یہودی بادشاہ یوسف ذونواس نے ان پر بے پناہ ظلم و ستم کیا اور پھر قتل کرا دیا۔
روم کی عیسائی حکومت تک جب یہ خبر پہنچی تو قیصر روم بہت غضبناک ہوا اور اس نے شاہ حبشہ کو، جو رومی حلقہ اثر میں ایک عیسائی حکمران تھا، حکم دیا کہ یوسف ذو نواس سے اس ظلم و ستم کا بدلہ لیا جائے۔ چنانچہ وہاں سے ایک حبشی نژاد لشکر آیا اور یوسف ذو نواس کو شکست دے کر یمن پر بھی عیسائی حکومت قائم کر دی۔ ابرہہ بن اشرم اس لشکر کا ایک فوجی سردار تھا، جو بتدریج ترقی کر کے بالآخر یمن کا نیم خود مختار بادشاہ بن بیٹھا۔ یہ کٹر عیسائی تھا اور اس نے یمن میں عیسائیت کے فروغ کے لیے بے پناہ کام کیا۔ یاد رہے کہ یہ وہی ابرہہ ہے جس نے صنعاء میں کعبہ کے مقابلے پر ایک عظیم الشان کلیسا تعمیر کرایا اور پھر خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے مکے پر حملہ آور ہوا۔ اس زمانے کے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بجائے سینٹ پال کے مذہب کے پیرو ہو چکے تھے۔ سینٹ پال پہلے یہودی تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواب میں حکم دیا ہے کہ میرا دین پھیلاؤ۔ یوں وہ عیسائی ہوا اور پھر اس نے بتدریج عیسائیت کو ایک الہامی مذہب سے، شرک و گمراہی سے لتھڑا ہوا مذہب بنا دیا۔ اس نے عیسائیت میں عقیدہ تثلیث یعنی تین خداؤں کا عقیدہ شامل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ٹھہرایا۔ اس نے عیسائیوں کو اس فریب میں مبتلا کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ کر سب عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر گئے ہیں۔